बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज हर कोई पावर हासिल करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास पावर हो, लेकिन जो पावर के मानी हमारे पास हैं वो शायद असल मानी नहीं है। ये वो पावर नहीं है, ये लूट है, खसूट है, ये डाका जनी है, ये राहजनी है, ये कब्ज़ा है, ये हथियाने वाली पावर है जो हमारे दाएं बाएं है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने और जो लोगों ने ऐसी इसको रवाज दिया है कि लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं और जहाँ माइट इज़ राइट का जो है ना, जिसके पास पावर है वो सब कुछ कर सकता है। वो लंदन भी 50 रुपये के स्टाम्प पे चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप जेल में सड़ेंगे, मरेंगे, आपसे कोई गुनाह सजद होते। लेकिन मैं इस पावर को लानत भेजता हूँ, और जिन लोगों ने ये पावर का रवाज डाला है उन पे भी लानत। अब असल पावर की बात करते हैं कि क्या है पावर, क्या पावर है जो सही मानों में हमें उसको समझना चाहिए। अगर हम समझ गए तो हम पावरफुल हो जाएंगे। आइए इस पर बात करते हैं। एक किताब लिखी गई रोंडा बायरन के हवाले से, द पावर। इस किताब में असल में पावर जो है जिससे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, जिससे लोग बहुत कामयाब हुए, जिससे लोगों ने वसाइल हासिल किए, सेहत हासिल की, रिलेशनशिप बेहतर बनाए, अपने आप को बहुत आला लेवल पे तैयार किया, वो पावर चंद बातों के हवाले से आपको डिस्कस करूँगा। जिसमें सबसे पहले है, उस पावर का जो पहला नंबर है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह दुनिया में कवानीन काम करते हैं जी, कश्फ शकल का कानून है, इसी तरह और मुख्तलिफ़ कानून हैं जी, इसी तरह द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक कानून है। जो ही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, जो ही स्टेट हमारी होती है, जो ही हम वेव्स रिलीज़ करते हैं, उसी तरह की वेव्स वापस हमारे पास आती हैं, वही चीज़ें हमें कैच करती हैं। इस यूनिवर्स के अंदर अल्लाह ताला का ऐसा खूबसूरत सिस्टम है कि अगर हम खुशहाली, उम्मीद, कामयाबी, तरक्की है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी में है ना, अगर हम, तो वही चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। और अगर हम हसद के अंदर हैं, बुग़्ज़ में हैं, नाकामी है, सेल्फ पिटी के अंदर हैं, तो और वही मसाइल आ रहे हैं। अगर हम बीमार हैं और बीमारी ही हर वक्त अपने आप को बीमार ही साबित कर रहे हैं और उससे हम लगता है कि हमें उसमें फ़ायदा हो जाएगा, वो बीमारी और बढ़ेगी, वो बाद में कैंसर और पता नहीं क्या क्या ख़तरनाक बीमारी बनेगी, क्योंकि हमने वैसा इस कायनात को वैसे सिग्नल भेजे, वैसी वाइब्स भेजी, तो वही चीज़ हमारे पास आनी है। इसलिए जो शुक्रगुजारी के ऐसे मैसेज भेजते हैं कि जिसमें इंसान अपने आप को ये समझता है कि वो खुशहाल है, अमीर है, पावरफुल है, मुतमिन है, खुश है, सेहतमंद है, अच्छे रिलेशनशिप का मालिक है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वैसी चीज़ें उसके पास और आती हैं। तो पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको अगर आप जितना इस पर गौर करें, जितना इसको फील करें या जितना इसको अंडरस्टैंड करें, एनीथिंग यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये बहुत बड़ी पावर है। जिन लोगों को ये समझ लगी वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब है। नंबर 2 पावर है जी ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। ये भी बहुत बड़ी पावर है। जिन लोगों के पास शुक्रगुजारी है, हर लम्हे चाहे कैसे भी हालात हो, वो शुक्रगुजारी के साथ है कि मौला तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तेरा करम ही बहुत है, मौला तेरा इतना एहसान है कि मैं उसको मैं शुक्र ही नहीं अदा कर पा रहा। यानी मैं हर वक्त अगर नवाफल पढ़ता रहूँ तो वो शुक्र जो है मैं अदा नहीं कर सकता। इस तरह की ख़यालात, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के नज़रियात अगर आपके रहेंगे तो ये बहुत बड़ी पावर है। इससे आपकी और नेमतें आपकी तरफ आ रही हैं, आपको नहीं पता कि कितनी नेमतें आ रही हैं अगर आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे पावर है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 3 जो पावर है बहुत बड़ी, जिससे मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आपके गिर्द बहुत सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं। आप ऐसे माशरे में जहाँ नेगेटिविटी बहुत है, आप ऐसे लोगों में हैं कि जहाँ लोग गुर्बत बहुत है, क्योंकि वो नेगेटिविटी की पैदावार गुर्बत है, वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रोज़ाना आपको अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लाने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अच्छा कंटेंट
آپ کنزیوم کرتے ہیں, اچھے خیالات جو ہے نا آپ سوچتے ہیں, اور یہ پازیٹیو تھنکنگ آپ کو بہت بڑی ڈرائیونگ فورس ہے کہ آپ دنیا میں بہت کامیاب ہو رہے ہیں پازیٹیو تھنکنگ سے. تو یہ تیسری پاور جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور چوتھی پاور ہے جی ایموشنل اسٹیٹس. ویسے تو ہم ایموشنلی ہیلدی ہونے چاہیے, مینٹلی ہیلدی ہونے چاہیے, فزیکلی اور اسپرچولی ہمیں ہیلدی ہونا چاہیے. تو جو ایموشنل ہمارا اسٹیٹس ہے نا, اس کے اوپر بڑا دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے. اگر آپ ایموشنلی ہم پازیٹیو ہوں گے, اچھے ہوں گے, بیلنس ہوں گے, ہاں جی, ہمیں جذبات کا استعمال آتا ہوگا, تو اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ خود بہت بڑی پاور ہے. تو یہ چوتھی پاور ایموشنل اسٹیٹس ہے. نمبر 5 کی جو پاور ہے وہ ہے بلیو اینڈ فیتھ. آپ نے وہ مثال سن رکھی ہوگی, تو ایک مولوی صاحب تقریر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ آپ آیت پڑھیں, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو بھی آیات ہیں ان کے بہت فائدے ہیں, اگر یہ آیت پڑھ لیں تو آپ یہ جو باہر ندی ہے اس کے اوپر پل نہیں ہے تو آپ پانی میں چل سکتے ہیں. ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ بڑی انہماک سے ان کی واز وہ سن رہا تھا, تو اس کو مسئلہ تھا کہ مسجد آنے کے لیے اس کو دور سے کوئی 4 کلومیٹر سے گھوم کے آنا پڑتا تھا. تو جب اس نے وہ آیت سنی, یاد کر لی, تو وہ پھر آیت پڑھتا تھا اور جاتا تھا اور ندی کے پانی کے اوپر چل کے دوسری طرف نکل جاتا تھا. ایک دن مولوی صاحب بھی آ گئے اور وہ بچہ بھی ساتھ ہی تھا, تو مولوی صاحب نے کہا کہ یار ادھر جانا ہے مجھے, تو میں ادھر سے پھر ہو کے آتے ہیں 4 کلومیٹر سے. تو بچے نے کہا مولوی صاحب یہ آیت پڑھیں, تو میں تو آیت پڑھ کے تو میں تھرو ہو جاتا ہوں روزانہ. مولوی صاحب نے کہا یار میں تو نہیں جاتا, یہ تو بڑا رسک ہے. تو مولوی صاحب کا فیتھ نہیں تھا, یقین نہیں تھا آیت کے اوپر. مولوی صاحب پڑھاتے تھے, ان کا یقین نہیں تھا. نالج اگر ہمارے پاس ہو, اس کو ہم اپلائی کریں, اس پہ ہمارا اگر یقین ہو تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو بلیو ہے اور بلیف ہے اور فیتھ ہے, یہ ہمارے اندر ہوگا تو یہ بہت بڑی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا اس چیز پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, عزت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ جو زندگی اور موت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ بیماری صحت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس کائنات کے اوپر, تو پھر ہمارا ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن سے روک نہیں سکتی صحیح کام کرنے سے. کیونکہ لوگوں کا یقین نہیں ہوتا, فیتھ نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے جو یہ 2 نمبر کے خدا بنے ہوئے, بت بنے ہوئے نا, کوئی تھانے دار بت ہے, کوئی تحصیلدار, کوئی پٹواری, کوئی MNA, کوئی MPA, کوئی سرکاری نوکر, کوئی AC, DC, CC, BC, یہ سارے جو ہیں وہ پھر لوگ ان کو خدا بنا لیتے ہیں, کیونکہ ان کو یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بظاہر نظر آ رہے ہیں, یہی ان کے پاس بڑی اتھارٹی اور طاقت ہے. تو یہ مسئلہ ہے, یہ بہت بڑی پاور ہے کہ بلیو اور فیتھ جو ہے یہ 5ویں بڑی طاقت ہے, پاور ہے ہمارے پاس. 6ٹھی بڑی تو طاقت ہے, یہ پاور ہے ہمارے پاس, وہ ہے ویژولائزیشن. ویژولائزیشن کیا ہے کہ وہ جو اینی تھنگ وی کین کنسیو اینڈ بلیو وی کین اچیو. کہتے ہیں دنیا میں 2 دفعہ چیزیں بنتی ہیں, ایک دفعہ ہمارے ذہن میں بنتی ہے اور پھر وہ فزیکل دنیا میں آتی ہے. جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ بلڈنگ نہیں تھی, ایک پلاٹ تھا. 2 سال پہلے یہ پلاٹ تھا, تو بلڈر نے سوچا, اس نے کنسیو کیا کہ یہاں پہ بلڈنگ بنے گی. وہ اسٹرکچرل ڈیزائنر کے پاس گیا کہ بھئی یہ سوائل ٹیسٹ ہے تو مجھے اسٹرکچر ڈیزائن کر کے دیں کہ اتنی سٹوری بنے گا, کتنا اسٹیل چاہیے, کتنے اس پہ ادر کاسٹ آئے گی. اس نے وہ کاسٹنگ نکالی, پھر اس نے آرکیٹیکچرل ڈیزائن نکلوایا کہ جی اس طرح کے روم ہوں گے, اتنا ڈسٹنس ہوگا, جو بیچ میں پیسج ہوں گے, اسٹیئر کیس یہ ہوگا, لفٹ یہاں لگے گی, اتنے بیڈ یہاں ہوں گے, یہاں پہ آفس ہوں گے, یہاں پہ شاپس ہوں گی, یہاں پہ اپارٹمنٹ ہوں گے. تو یہ پہلے اس طرح یہ بلڈنگ بنی تھی, پھر فزیکل ورلڈ کے اندر, اور آج ہم اس بلڈنگ پہ بیٹھے ہوئے, ہمارا آفس ہے. تو یہ بیسیکلی ویژولائز پہلے کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو پریکٹیکل جو بھی اس وقت کی جو جدید سہولیات ہیں اس سے ہیلپ لے کے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, پھر چیزیں ریئل دنیا میں بن جاتی ہیں. تو جتنا اچھا ویژولائز کر لیں آپ آنے والے ٹائم کو, آنے والے سچویشن کو, آنے والے فیوچر کو, اپنی آنے والے مستقبل کو ویژولائز کر لیں کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا. اگر آپ نے ویژولائز ہی نہیں کیا تو وہ ہو نہیں سکتا.
جتنا اچھا ویژولائز کریں گے اتنا لازمی ہوگا، اتنا بہتر ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا. تو یہ نقطہ ویژولائزیشن کا یہ بھی بہت بڑی پاور ہے. نمبر 7 ہے جی ایفرمیشن. یہ بھی بہت بڑی پاور ہے. ایفرمیشن کیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں، ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، پازیٹیو ماحول میں رہتے ہیں، ہم ایسی انفارمیشن سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، میں بہت ویلیوبل ہوں، میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں اپنی دنیا بھی بنا رہا ہوں، آخرت بھی بنا رہا ہوں، میں نیک انسان ہوں، میں نیک کام مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، اچھائی مجھ سے سرزد ہوتی ہے، اچھائی کا میں پیغمبر ہوں، اچھائی کا دائی ہوں، میں بہتر کام کر رہا ہوں، میں ایماندار ہوں. یعنی اس طرح کی آپ جتنی اچھی بات، میرے میں اللہ نے بہت انرجی دی ہے، میرے میں بہت ٹیلنٹ دی ہے، میرے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں اور میں اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. یہ ایفرمیشنز اپنے آپ کے ساتھ آپ دہراتے رہتے ہیں، وہ اسی طرح ہم پروگرام ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی پاور ہے. نمبر 8 نمبر پہ جو پاور ہے وہ ہے لو اینڈ کائنڈنیس. اچھا، کسی کے لیے اچھے الفاظ بولے ہوئے، کائنڈ الفاظ بولے ہوئے، کوئی کائنڈنیس کا مظاہرہ کیا ہوا، اس سے محبت کا اظہار کیا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت بڑی محبت کے جذبات ہیں. اگلے کے لیے آپ اس کی سلامتی، اس کے لیے برکت، اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے اچھے کائنڈ الفاظ آپ کہاں کیسے لوگوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کیسے آپ جو ہے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ بہت بڑی پاور ہے. محبت میں جادو ہے. اگر ہم اس کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو، جو کہ ہم نہیں ہو پاتے، تو اس لیے ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ 8ویں نمبر پہ بہت بڑی پاور ہے، کائنڈنیس اور لو. 9 نمبر کے اوپر جو پاور ہے نا وہ ہے ٹیکنگ رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی کوئی دے نہیں سکتا، رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے. یہ بہت بڑی طاقت ہے، پاور ہے. آج دنیا میں آپ دیکھیں 5% لوگ بھی جو ہے نا رسپانسبل نہیں ہیں، 3% لوگ رسپانسبل ہیں، کیونکہ وہ 3% لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں یہ پیمنٹ کروں گا اور اس کے اگینسٹ میں یہ چیز خریدوں گا، یا وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کو فلفل کرتے ہیں، رسپانسبلٹی لیتے ہیں. لوگ نہیں 97% رسپانسبلٹی کا نہیں مظاہرہ کر سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی کام ہے اور وہ ذمہ داری رسپانسبلٹی سے کر رہے ہیں تو وہ بہت کما سکتے ہیں. ایک بندہ اسی آفس میں 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے، ایک 20,000 روپے مہینہ کماتا ہے، ایک 5 لاکھ روپے مہینہ اور ایک 10 لاکھ روپے مہینہ. 10 لاکھ والا زیادہ ذمہ دار ہے، زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتا ہے، زیادہ بڑی پوزیشن پہ ہے، زیادہ افیکٹو اور پروڈکٹیو ہے فار دا آفس یا فار دا آرگنائزیشن. رسپانسبلٹی، ٹیکنگ رسپانسبلٹی. نمبر 10 جو پاور ہے وہ ہے کانشیس کریشن. یعنی آپ اپنی پازیٹیو تھنکنگ سے، اپنی ڈیزائر سے، نیڈ سے، اپنے عمل سے دیکھتے بھالتے جانتے ہوئے کوئی چیز کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی پاور ہے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو بہت بڑی پاور ہے. آپ بہت کمائیں گے، آپ بہت بڑی پوزیشن پہ پہنچیں گے. تو یہ 10 پاورز ہیں اصل میں، جس کی وجہ سے انسانوں نے بہت ترقی کی، بہت اوپر گئے، بہت مالا مال ہوئے، بہت بڑے بڑے نام بنائے. دنیا کے بڑے جتنے بھی گریٹس ہیں انہوں نے یہ پاور کا استعمال کیا اور ان کو پاور کا پتہ تھا. اور پھر وینڈا بائرن نے پاور جو ہے دا بک لکھ کے لوگوں تک کی عام کی. بہت ہی شاندار کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو سمجھ کے اگر اپلائی کریں زندگی میں بہت فائدہ ہوگا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.